لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ماشاءاللہ. حضور سرور کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے جو مومن ہیں، جو خدا اور رسول و اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے سینوں میں، ان کے روح میں، ان کے دلوں میں ایک ایسی گرمی اور حرارت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے جو وہ کبھی سرد نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا ہے اور یہ زمین کیسے کیسے آسمانوں کو کھا چکی ہے. زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، اور یہ چرخ فلک اور یہ آسمان دیکھ رہا ہے اور قیامت تک دیکھے گا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ساری دنیا کو للکارتے ہیں اور بسمل خان بسمل کا یہ شعر آج حسین کے چاہنے والوں کی زبان بن گیا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. سبحان اللہ. قاتل خون بہاتے بہاتے تھک گیا لیکن ہم نہیں تھکے. وجہ یہ ہے کہ ہماری رگوں میں، ہمارے سینوں میں حسین حیات بن کے جی رہے ہیں. لہذا عاشور یا عاشورہ عزاداری ایک جنگ ہے، ایک رزم ہے، ایک اسٹریٹجک ہے، ایک پلان ہے. اور جیسا کہ گزشتہ مجلسوں میں نے عرض کیا کہ اور ہم سب اس عزاداری کو نہیں مناتے جس عزاداری کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. علیہ باللہ ہم کسی مردے کا ماتم نہیں کر رہے ہیں، ہم زندہ و جاوید کا ماتم کر رہے ہیں جو ہمیں مرنے سے نجات دیتا ہے، ہمارے احساسات کو ختم ہو جانے سے بچا لیتا ہے. اور ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ نہ جانے ہم کب ختم ہو چکے ہوتے، مٹ چکے ہوتے، لیکن جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں میں جذبہ یا حسین رکھا ہے اور سینوں میں عشق اہل بیت رکھی ہے، اس دن سے ہمیں نہ کوئی مار سکتا ہے اور نہ ہمیں کوئی مٹا سکتا ہے. کیونکہ ہماری عزاداری ایک منتظر کی عزاداری ہے. ہماری عزاداری ایک ایسے چھاونی اور ایک ایسی تربیت گاہ کا نام ہے جہاں صبح و شام اپنے لشکر کے امیر اور کمانڈر اور فرماندہ کل قوا کا انتظار ہے کہ کب وہ آئے اور دنیا کے کس گوشے سے حسین کے سرفروشوں کو پکارے اور آواز دے یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، کہاں ہو
اے حسین کے سرفروشوں کہاں ہو، اے زندہ لہوؤں کے قطرے کہاں ہو، خون جگر کے جوش و ولولے میں رکھے ہوئے سرداروں، میں آ گیا ہوں۔ تو یقین رکھیے دنیا یہ سوچتی ہے کہ شیعہ دنیا کے کونے میں بزنس کرنے جاتے ہیں، زندگی بچانے جاتے ہیں، نہیں، دنیا کا ہر گوشہ آباد رکھتے ہیں کہ اگر مکے کی سرزمین سے ہمارا کمانڈر و سردار اور ہمارا امام پکارے تو جیسے کربلا کی سرزمین پر حسین کی مدد کے لیے ایک آواز اٹھی تھی، اس مظلومیت کو ختم کر کے جیسے یہ آواز آئے یا لسارات الحسین، تو ہندوستان کی گلیوں سے لے کر پاکستان کے شہروں اور پاکستان کے شہروں سے لے کر مڈل ایسٹ کو رونتے ہوئے یورپ کی سرحدوں کے ہر کونے سے یہ آواز آئے، لبیک یا مہدی، نہیں مردے سے نہیں، یہ جوان ہو زندگی سے بات ہو، یا لسارات الحسین، نہیں آتوں کو لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا شہادتوں نے ہمیں آغوش میں پالا ہے، خنجر نے ہمیں دودھ پلایا ہے، نیزوں نے ہمیں لوری سنائی ہے، گولیوں نے اور رائفلوں نے ہمیں تھپکیاں دی ہیں۔ یہ ڈر اور دھمکیاں انہیں دو جن کی ماں نے اپنے بچوں کو گدوں میں اور آرام کی نیند سلائی ہے۔ ہمارے کان میں پہلے دن سے یہ پڑھ دیا جاتا ہے، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یعنی حب آل محمد ہی خیر عمل ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یا حسین کا مطلب یہ ہے، جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں تو لبیک یا حسین کا مطلب صرف و صرف یہ نہیں ہوتا کہ حسین سیاسی طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ لبیک یا حسین کا مطلب ہے خون، جان، مال، آبرو، حیات، اولاد، ملک، وطن، دنیا کی ہر چیز حسین تمہارے لیے قربان ہے۔ اور عزیزوں، خدا شاہد ہے، نہ یہ نعرہ ہے نہ یہ شعار ہے، بلکہ یہ ہماری آواز و ہماری پکار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمارا بوڑھا قبر کو نہیں جاتا کہ ہماری گود کا بچہ نام حسین پہ یا حسین کہہ اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ ہماری ماں ابھی قبروں کی طرف نہیں بڑھتی کہ ہماری بچی اپنے سینے میں آب حیات یا حسین لے کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مائیں اپنے دودھ کی تاثیر سے حسین کو زندہ کرتی ہیں، اور باپ اپنے خون کی گرمی سے حسین کے لیے لشکر فراہم کرتے ہیں۔ یہ طالبان و داعش کی خام خیالی ہے کہ 1000-2000 بندے مار دینے سے حسینیت مٹ جائے گی۔ قومیں وہ مٹتی ہیں جنہیں زندگی کا اندیشہ ہو، قومیں وہ مٹتی ہیں جنہیں جینے کا شوق ہو۔ ہم تو جب بھی صبح اٹھتے ہیں، شام اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش ہم ہوتے۔ دنیا کے جوان کا اے کاش حیات ہے، شہوت ہے، گاڑی ہے، زندگی ہے، اونچی اونچی بلڈنگ ہے، لیکن ہمارے جوانوں کا یا لیتنی بس جذبہ شہادت ہے، جذبہ حیات ہے۔ اور ہم نے دنیا کو یہ بتایا
کہ جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جس کی انگلی پکڑ کے ہم چلتے ہیں، وہ جینے کا گر جو بتاتا ہے۔ عزیزو، محمد حنفیہ سے امیر بیان علی ابن ابی طالب نے فرمایا جاؤ دشمن پہ حملہ کرو۔ محمد حنفیہ نے تھوڑی دیر رکے، امیر المومنین اتنی دیر میں میمنہ کو چیر کر، میسرہ کو چیر کر، قلب لشکر کو چیر کر 200-400 ظالموں کو فنار کر کے واپس آئے۔ کہا بیٹا تم نے حملہ نہیں کیا، جملے پر غور کر رہا، بیٹا تم نے حملہ نہیں کیا۔ بابا الا ترى ان السهام يتقاطر كالمطر، آپ دیکھتے نہیں کہ تیر اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تو رکے کیوں ہو؟ کہ بابا ان کے نیزے ختم ہو جائیں، ان کے کمانوں سے تیر ختم ہو جائیں، ان کے ترکشوں کے تیر ختم ہو جائیں تاکہ میں حملہ کروں۔ علی فرمایا اے بیٹا زندگی تلاش کرنی ہو تو تیروں کی نوک سے تلاش کرو۔ اے میرے لال جینا ہے تو تیر کی نوک پہ جینا سمجھو۔ وہ قومیں اور ہوں گی جو دشمن کے اسلحے کو ختم ہونے کی دعا کرتی ہیں کہ دشمن کمزور ہو جائے تاکہ وہ حملہ کرے، تاکہ وہ احساس حیات دلائے۔ ہم وہ ہیں جو آواز دیتے ہیں کہ ہماری رگوں میں حسین کا خون ہے اور حسین معلم ہے، کربلا مکتب عشق ہے، حسین معلم عشق ہے، خون سیاہی کتاب عشق ہے اور شہادت دفتر عاشقی ہے۔ اور ہم سے یہ سکھایا ہیہات من الذلہ، میرے بچوں مر تو جانا لیکن ذلیل مت ہونا۔ دنیا میں ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے جو سودا کیا ہے، ہم نے جو معاملہ کیا ہے وہ موت کے لیے معاملہ کیا ہے۔ ہم تو جینے اس دنیا میں آئے ہی نہیں۔ ہاں ہمارے اسلحوں پہ عدالت کا پہرا ہے، انسانیت کا پہرا ہے، عقلانیت کا پہرا ہے، پاکیزگی کا پہرا ہے، حیا کا پہرا ہے، شریعت کا پہرا ہے، ولی خدا کا پہرا ہے۔ پوری تاریخ ٹیررزم، پوری تاریخ دہشت گردی کو یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک ایسا دہشت گرد تلاش کرو کہ جو مکتب تفکر تشیع کا صحیح حامی ہو۔ عزیزوں ہم شہادت دینا جانتے ہیں، خون بہانا نہیں جانتے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر کسی نے ہمارے حریم کو، ہمارے ایریے کو کراس کرنا چاہا، 70 سال مسلمانوں نے اسرائیل سے ٹکرائے، جز ذلت، جز خوف، جز فرار، جز بدبختی کچھ اور نصیب نہ ہوا۔ لیکن جب اسرائیل کو ہم حیدریوں سے 2-2-4 کرنے کی خواہش ہوئی تو حیدری پنجے نے پنجے ظالم کو مروڑ دیا۔ جس اسرائیل میڈیا نے مسلمانوں کی روتی ہوئی تصویریں دکھائی تھی، اب وہ میڈیا کہتا ہے آج 200 مارے گئے، آج 400 مارے گئے۔ جن کے پاس ٹینک بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، لیکن ڈر کے بھاگ رہے تھے، اب ان کی سمجھ میں آیا کہ کس قوم سے پالا پڑا ہے کہ جو مرنے کو اپنا شعار سمجھتی ہے۔ کسی نے سید حسن نصر اللہ سے پوچھا وَأَنَّا لَكَ هَذَا الْقُدْرَةُ وَهَذَا الطَّاقَةُ، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے۔ فرمایا ہماری طاقت ہمارا ایمان ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارے معلم نے یہ ہم کو سکھایا ہے کہ العار اولا من دخول النار۔ اور اس کے بعد ہمارے معلم نے یہ فرمایا ہے خط الشہادت فی جید المرأة مخط القلادہ، جس طرح خوبصورت لڑکی کے گلے میں سونے کا ہار اچھا لگتا ہے، حسین کے شاگردوں کے گلے میں شہادت کا پھول اچھا لگتا ہے۔ درود پڑھتے ہیں۔
سکتا. ہاں ہم مظلوم ضرور ہیں, ہاں ہم سکوت ضرور اختیار کرتے ہیں, لیکن لا قانون نہیں ہیں, بے قانونے نہیں ہیں, مجرم نہیں ہیں, ظالم نہیں ہیں, جیب نہیں کاٹتے, ظلم نہیں کرتے. ہمارے ہاں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس کا لباس غصبی ہو. ماشاءاللہ. ہمارے ہاں اس وضو کی کوئی شمارش نہیں ہے جس کا پانی چوری کا ہو یا مال حرام کا ہو. ہمارے یہاں عبادت مطہر نہیں ہے, عبادت کی شرط طہارت ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں عبادت مطہر نہیں ہے کہ چوری کر کے آؤ نماز پڑھ لو پاک ہو جائے گا. مفتی عربستان سعودی یہ کہتا ہے من صلی صلاۃ الفریضہ فإن اللہ یغفر ما عدا. جس نے نماز پڑھ لی خدا باقی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے یہ کہا جاتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ. پہلے حقوق الناس دو, اس کے بعد حقوق خدا کے لیے کھڑے ہو. سبحان اللہ. ہم مکتب عشق حسینی کے ماننے والے ہیں, اور عاشورہ نزدیک آ رہی ہے. اور جس حقیقت کو میں آپ کے سامنے پہنچانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, اس تمہید کا مقصد 2-3 باتیں ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھو صلوات پڑھیے. وہ یہ ہے کہ عاشورہ ایک اسٹریٹجک ہے, ایک پلان ہے, ایک منصوبہ ہے. لہذا ہمارا کوئی کام بھی منصوبہ بندی, پلاننگ اور فکر اور تعقل کے آئینے سے خارج نہیں ہوتا ہے. لہذا ہمارے ہاں عزاداری رسم نہیں ہے کہ صاحب ہم ایسا کرتے آئے تو ایسا ہم کریں گے. نہیں, ہم حسین کا غم مناتے ہیں پیام حسین پہنچانے کے لیے. سال گزشتہ کچھ لوگوں نے امام حسین کو بہانہ کیا تھا امام حسین کے خلاف, اور عاشورہ کے دن ہنگامہ آرائی ہوئی تھی. یہ نہ شیعت کا شعار ہے اور نہ مذہب کی پکار ہے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو وقت شناس ہوتا ہے, جو زمانے کو پہچانتا ہے. شیعہ افراط و تفرید کا نام نہیں ہے, شیعہ عقل و شعور کا نام ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمارا وظیفہ کیا ہے. یہ کفار قریش کا نظریہ ہے کہ کننا وجدنا علیہ آبانا, ہم نے ایسے ہی اپنے باپ دادا کو کرتے پایا. نہیں, ہمارے ہاں باپ دادا کی سیرت معیار نہیں, ہمارے ہاں سیرت معصومین معیار ہے. ہمارے ہاں عزیزوں آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے صحیح وضو کس کا ہے؟ جلدی بولی تاکہ میں بات تمام کروں. سب سے صحیح وضو کس کا ہے؟ فقہ جعفری. جی, فقہ جعفری. مومنین کا فقہ جعفریہ کا, چونکہ جو قرآن کے مطابق ہے. لیکن یہی صحیح وضو ایک ایسا پیریڈ آیا کہ علی ابن یقطین کے لیے حرام ہو گیا. ہاں, علی ابن یقطین جو صحابی تھے, صحابی تھے, امام, بولیے کیوں نہیں بولتے؟ نہیں, امام موسی اعظم علیہ السلام. آپ بھی صحیح, آپ بھی صحیح. سب سے پہلے شاگرد تھے امام موسی کاظم علیہ السلام کے, اور امام علی رضا علیہ السلام
کہ اس زمانے تک تھے جب آپ مدینے میں تھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یعنی علی ابن یقطین۔ علی ابن یقطین شیعہ لوگ کہتے اور اچھا امام کے آدمی تھے جو دستگاہ خلافت میں جیتے تھے، مومن تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، مومن آل فرعون تھے، لیکن وزیر تھے مامون رشید کے، ہارون رشید۔ لوگوں نے بار بار کہا کہ یہ آدمی مومن ہے، اہل بیت کے چاہنے والا ہے، اور کئی بار مامون رشید نے تصدیق کرنی چاہیے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ شیعہ ہے، یہ چاہنے والا ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، آپ اسے وزیر بنائے پھرتے ہیں۔ اور اس نے کہا پھر کیسے بنا معلوم کیا؟ کہ کہا کہ یہ ان کا وضو چیک کیا جائے کہ جب یہ وضو کرتے ہیں تو مومن کے انداز میں کرتے ہیں یا کامن انداز میں کرتے ہیں۔ صلوات علیہ وضو جو ہے مومن انداز میں کرتے ہیں یا کامن انداز میں کرتے ہیں، عام انداز میں کرتے ہیں، عامی کا وضو۔ اور اس سے پہلے امام کا خط آ چکا تھا، علی ابن یقطین آج سے شیعہ طریقے کا وضو تم پہ حرام ہو گیا اور آج سے تم عامی وضو کرو گے۔ اچھا یہ بتائیے ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ نہیں صاحب ہم تو وضو وہی کریں گے جو مولا علی نے کیا تھا۔ ہم آپ اگر ہوتے تو کیا کہتے؟ نہیں ہم تو ہمارا مولا علی نے کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا، امام حسین نے فرمایا کیا ہے، اس کے بعد چوتھے امام نے کیا، پانچویں امام نے کیا، چھٹے امام نے کیا، ہم نہیں مانیں گے۔ پہچانیے مزاج اطاعت، پہچانیے سبحان اللہ۔ شیعہ ٹریڈیشنزم کا نام نہیں ہے، علامت گزاری کا نام نہیں ہے، شیعہ اطاعت گزار کا نام ہے۔ معصوم نے کبھی آج سے آپ کا وضو یہ ہے۔ اب مامون رشید نے اب جیسے بھی جھانکا ہو، کوئی سیڑھی کا انتظام کیا ہو، کسی نردبان کا انتظام، وہ تو دیکھا وہ وضو کر رہے، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد آپ فرمایا کہ آپ اپنا اصلی وضو کرو، تو وضو تو وہی وضو ہے، لیکن حلال صحیح وضو حکم امام سے کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو، کیا ہو جاتا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں آپ حضرات، حرام ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ قومیں اسی لیے زندہ رہتی ہیں جن کا وارث و امام زندہ ہو۔ اور عزیزوں عصر غیبت میں شیعہ مومنین کی باغ دور کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، وہ تو مولا ہے ہی ہے، مراجعین کے ہاتھ میں ہے، علماء و مراجع کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ مردہ مرجع کی تقلید ابتداءً حرام ہے، اس لیے کہ ہم قبر کے پوجنے والے نہیں ہیں، ہم کو اپڈیٹ حکم الہی چاہیے کہ کب حالات کیا کروڑ بدلتے ہیں، حالات کے مطابق حکم شریعت چاہیے۔ تو جب عصر غیبت میں اللہ تعالیٰ نے ائمہ طاہرین کی زبانی مراجع و علماء کرام کے حوالے حلال و حرام الہی کو دے دیا ہے، تو جس طریقے سے علی ابن یقطین نے اطاعت کی اور آج ہمارے لیے منظور نظر ہے، تو آج کے مومن پہ بھی واجب ہے کہ اگر مرجع کسی چیز کو حرام کہتا ہے اور وہ حلال ہے تو اسے حرام سمجھے، اور اگر کوئی چیز حرام ہے اور اسے وقت و مصلحت کے تقاضے کے تحت حلال کہتا ہے تو اسے حلال سمجھے۔ زندہ قومیں انہیں کہتے ہیں کہ جو اطاعت کرنا جانتی ہیں اور حالات کے تقاضے جانتی ہیں۔ عزیزوں ممکن ہے کسی زمانے میں تمازنی زنجیر زنی تشیع کے لیے عزت کا سبب رہی ہو، اعتدال کا سبب رہی ہو، عقل و شعور کا سبب رہی ہو، ہندوستان میں ہندوؤں کو مرعوب کرنے کے لیے رہی ہو، یورپ کے ملکوں میں انہیں مرعوب، لیکن آج اس کے ذریعے سے
لوگوں نے اس امر خیر کو شیعوں کے خلاف بنا دیا ہے، ہمارے مذہب کی کمزوری بنا لی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام مؤبد ہے، اس کو انجام نہ دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کو وقت شناس ہونا چاہیے، ٹائم اور زمانے پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ وہ امر جو شیعت کو فروغ دے وہ شیعت کا وظیفہ ہے، جو شیعت کو ترقی سے روک دے وہ شیعوں کی حد انتہا ہے۔ یہ باتیں تھی جو آپ کے سامنے دو تین باتیں کہ پھر یہ ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔ عاشور کے دن روز عاشورہ فکانا یوم العاشورہ یوم حزنہم وکابتہم، اور اس دن اس طرح کی شرارتیں اور بےہودگیاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مذہب کو سہارا بناتے ہیں مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بعض لوگ مذہب کو کلمۃ حق یراد بها الباطل، اہل بیت کی محبت کو ایشو بناتے ہیں اہل بیت کو دنیا کے سامنے محکوم کرنے کے لیے۔ اسی لیے دین کی باغ دوڑ احساسات کے حوالے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اطاعت اہل بیت اور فرامین معصومین کی روشنی میں چلنے والے تعقل یعنی مرجعیت کے حوالے کی گئی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، قوم و ملت کو فروغ دو، کسی بھی مرجع و فقیہ کی نیت میں شک و شبہ نہ کرو۔ ہم آپ صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، زندگی بھی بناتے ہیں، دنیا بھی بناتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن آنے کے بعد مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے بڑا مومن کوئی، جبکہ آخرت خدا جانتا ہے دنیا تامین ہے، جی بھی رہے ہیں، وہ دنیا کے ہر امکانات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہم مومن ہیں۔ لیکن وہ کہ جس نے اپنی پوری زندگی تیاگ دے دی، پوری زندگی ختم کر دی اپنے دین کے لیے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، آج ملک الموت آئے یا کل، تو اب تو شہرت کی بھی بات نہیں رہے گی کہ بھئی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ بھئی ایک شیعہ مرجع غلط بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تین چیزوں کے لیے، یا پیسہ کمانے کے لیے، اہل بیت طاہرین نے اس کے اکاؤنٹ میں خمس رکوع میں شریعہ ڈال دی ہے کہ دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج، تو پیسے کے لیے وہ یہ کام، پبلکسٹی یا شہرت کے لیے تو وہ دنیا میں معروف ترین انسان ہوتا ہے، تو شہرت اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ شہوت کے لیے تو شہوت یعنی خواہش کا سن جوانی ہوتی ہے، اب تو اسے اللہ اللہ کرنے کا دل ہے، تو آپ وہ غلط کام کیوں کرے گا؟ ممکن ہے اسے غلطی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کی غلطی کے سدھارنے کا کام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر پہنچے گا۔ لہذا دوستوں عزیزوں، ہمیشہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھو۔ آپ بہروں کو پہچانتے نہیں پہچانتے؟ اسماعیلی جنہیں کہتے ہیں، جن کا بھی امام مرائے برہان الدین ربانی بمبے میں رہتا تھا۔ یاد بعض اہل سنت حضرات نے، وہابیوں نے، اکثر وہابیوں نے فتویٰ لگایا کہ بہرے جو ہیں، اسماعیلی جو ہیں، وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں قرآن نہیں ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ ان کے امام نے برہان الدین ربانی نے کہا کہ آج سے ہر اسماعیلی پر ضروری ہے کہ جب بھی خالی وقت ہو وہ قرآن پڑھے اور کچھ نہ کرے۔ آپ جائیے گا اپنے پاکستان میں، ہندوستان میں، لندن میں، جہاں بھی جائیے گا جا کے دیکھیے گا، اگر کوئی کسٹمر نہیں ہے، گراہک نہیں، تو کیا کرتا ہے وہ؟ اتنا قرآن پڑھا کہ کافر کہنے والے کہتے ہیں بھائی ان سے زیادہ تو کوئی قرآن پڑھتا ہی نہیں۔
میں کہتا ہوں جب باطل اپنے بزرگ کی اطاعت کر کے دنیا میں عزت کما سکتی ہے، تو اگر ہم اپنے بزرگ کی اطاعت کر کے دنیا و آخرت کا سرخرو نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ لہذا میرے دوستو، میرے عزیزو، ان کی نیت پہ شک نہ کرو جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں خرچ کر دی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے. اور سمجھیے کہ فرض کریں کوریا میں 15 سال سے صاحب ہم زنجیر کر رہے تھے، کرتے آئے، کوئی بات نہیں، کرتے ہوں گے آپ ماشاءاللہ 17 سال سے کر رہے ہوں گے. ان 17 سالوں میں آپ کو ثواب مل رہا تھا، لیکن آپ یہاں جو 2-4 مومن آنے والے ہیں، دین کی طرف آنے والے ہیں، ان کے جانے کا خطرہ ہے. کیا امام حسین کو ہی جواب دو گے کہ وہ جاتے ہیں تو جائیں لیکن ہم اپنا کام کریں گے؟ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. کیا جواب یہی ہوگا ماشاءاللہ کہ امام حسین کہیں گے بھائی تم نے ایسا کام کیا کہ ادادار بھاگ گیا، نیا مسلمان ہوا تھا، تم نے اتنی خطرناک ڈیوٹی پکڑا دی، انہوں نے کہا بھئی تم اپنا اسلام رکھو، ہم تو چلے. بہت خوب، سبحان اللہ. تو آپ کہیں گے صاحب جاتا ہے جائے، ہم تو اپنا کام کریں گے. ماشاءاللہ. کیا یہی آثار ہے قوموں کے پنپنے کے؟ نہیں عزیز، ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے قوم کو فروغ ملے. ماشاءاللہ. مولا کی مثال موجود ہے، فرماتے ہیں صبر تو فی العین قضا، میں نے صبر کیا جب کہ ہر لمحہ میرے لیے جنگ اداس تھا، موت کے قریب تھا، آنکھوں کے اندر کانٹے چبھے تھے اور حلق میں ہڈی پھنسی تھی. فرائیت علی ان الصبر علی ھذا اجحا، لیکن میں نے دیکھا کہ دین کو بچانے کے لیے صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، تو میں نے صبر کیا. میں کہتا ہوں آپ کسی کو نہیں مانتے تو مولا علی کو تو مانتے ہو. دین کی مصلحت کے لیے ہم ہر چیز سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. دین رہے، خلافت رہے نہ رہے، دین رہے، ہمارے بچے آباد رہے نہ رہے. یہ پہلا درس ہے. دوسرا درس یہ ہے کہ جسارت نہ ہو آپ حضرات کی خدمت میں، بسم اللہ. لبس السواد یعنی سیاہ لباس کا پہننا. میں نہیں کہتا کہ جس نے تہیہ نہیں کیا، جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو مجبوری ہے، لیکن جس کے پاس ہے اب کم سے کم پہن لے. حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ بنو ہاشم، یہ صلوات ختم پہ فرمائے دعوت کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بے فرمائے صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ، نعرہ اہل بیت پہ لعنت. بے شمار. لبس السواد، سیاہ پوشی. بنی ہاشم کا یہ شعار تھا کہ امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علیہ السلام بعض روایتوں میں ہے کہ 40 تک بنی ہاشم سیاہ لباس پہنتے تھے. بعد میں ہے کہ سال بھر تک اہل بیت طاہرین نے سیاہ لباس پہنا. اور جو کام آپ کے مہدی صاحب یا دوسرے برادران کرتے ہیں کچن کا کام، بھئی ہم سب خوش ہوتے ہیں کہ ٹیکنیکل کام چاہیے ہم کو، کوئی سافٹ ویئر والا کام چاہیے، نرم افزاری. لیکن امام سجاد نے کس کام کو انتخاب کیا زاداری میں؟ طباخی کو. کان علی بن الحسین یعمل الطعام او یطبخ الطعام للنسوات او النساء التي یعطینا وینظرنا. جو عورتیں آ کے حسین پہ ماتم کرتی تھی، امام سجاد ان کے لیے کھانا تیار کرتے. اس لیے کہ اس دستگاہ میں هو الاول هو الآخر کی دستگاہ ہے. جتنا ثواب اس منبر پہ بیٹھنا ہے اتنا ہی ثواب لوگوں کو ٹشو دینا بھی ہے، ماشاءاللہ، اتنا ہی ثواب کھانا پکانا ہے. اس لیے کہ یہ کاروان حسین ہے. سبحان اللہ.
اگر عباس کا کام پانی لانا ہے تو حسین کا کام ہے شہیدوں کے سرانے جانا ہے. اگر عباس کا کام خیمہ لگانا ہے تو اون و محمد کا کام ہے حر ابن یزید ریاحی کا استقبال کرنا. لہذا یہاں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. مبادہ یہ نہ سوچئے گا کہ آغا صاحب منبر پہ بیٹھتے ہیں یا مہدی کاشف صاحب منبر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ آغا ہے. نہیں، ہم غلاموں کے 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 غلامان علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی نہیں. جو سنتا ہے اسے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور اسے برکات بھی زیادہ ملتی ہے. ہم سے غلطی کا امکان ہے، اشتباہ کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے. یہاں صدر مجلس میں بیٹھنے والا یا ذیل مجلس میں بیٹھنے والا سب ایک ہوتے ہیں. یہاں پہ نہ کوئی اونچا ہوتا ہے نہ کوئی نیچا ہوتا ہے، سب عزادار امام حسین ہیں. ساری آنکھوں سے ہماری مسلم حدیثوں میں ہے کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ آتی ہے اور اپنے رومال سے مومنین کے اشکوں کو جمع کرتی ہے. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سید کے بھی آنسو رومال میں جمع کرتی ہے، مومنوں کے بھی آنسو جمع کرتی ہے. اس لیے کہ بی بی نسل و قوم و اسٹیٹس نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کو دیکھتی ہے جو ایمان کے ساتھ آنسو بہاتی ہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، سیاہ لباس اگر آپ کے پاس ہے تو یقیناً پہنیے، اور ویسے کالا لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن عزاداری یہ امام حسین و اہل بیت طاہرین کے غم میں اگر کالا لباس پہنا جائے تو نہ تنہا مکروہ ہے بلکہ اعظم ثواب ہے. تیسرا مسئلہ عاشورہ آ رہا ہے. عاشورہ کے دن فاقہ کشی. عاشورہ کے دن انسان، حدیثوں میں آیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امساک کریں. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ حتیٰ ہنگام عصر مچھلیاں بھی سانس نہیں لیتی کہ کہیں پانی کا قطرہ ان کے مشام میں نہ چل جائے. بعض مرحوم سید ابن طاؤس اقبال الاعمال اور دیگر کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی عورتیں اپنے بچوں کو عاشورہ کے دن دودھ نہیں پلاتی. لہذا عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ عاشور کے دن تمہارا پیٹ بھرا ہو، ایسا نہ ہو کہ عاشورہ کے دن تم پیاسے نہ ہو. حسین کی یاد منانی ہے تو پیاسے رہ کے حسین کی یاد منانی. عاشورہ کے دن انسان کو مغبر ہونا چاہیے. امام حسین خاک ڈالتے تھے سر پہ، علی الدنیا بعدک العفا یا بنیا، اے میرے لال تیرے بعد زندگی پہ خاک ہو. مستحب ہے، علماء کرام کی سیرت ہے، چاہے مختصر ہی سی صحیح خاک شفا سر و صورت پر ملنی چاہیے عاشور کے دن، تاکہ معلوم ہو کہ یہ وہی قوم ہے، یہ وہی گروہ ہے جو خاک و خون میں غلطہ تھا. اور بار بار جب امام سلام کرتے ہیں کہ علی الخد الطریب وعلی الشیب الخدیب، سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک پر پڑے تھے، سلام ہو اس داڑھی پر جو خون میں رنگی ہے. اور عزیزوں، میں تو حضرت عباس کے فضائل لے کے آیا تھا، لیکن یہ باتیں ضروری تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین کے دین کو آگے بڑھاؤ. مظلومیت کا احساس نہیں ہے ہمیں. آپ کو کہ جتنے لوگ بیٹھے انصاف سے بتائیے گا، پورا مڈل ایسٹ اور یا یہ ایشیا، غربی ایشیا، شمالی ایشیا خالی ہے پیغام حسین سے. جاپان میں کہاں ہے حسین؟ کوریا میں کہاں ہے حسین؟ چین میں کہاں ہے حسین؟ ایشیا کربلا میں کتنا فاصلہ ہے، حسین نہیں پہنچے ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ زبان حسین ہیں. ہم کیا ہیں؟ دست حسین ہیں. عزیزو، حسین ٹھیک ہے ہماری نشانی علم ہے، لیکن حسین کو اس علم سے زیادہ زندہ علم کی ضرورت ہے. علم کے معنی ہوتے ہیں نشانی کی. مولا حسین کو زندہ علم کی ضرورت. آج بھی حسین کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. آپ کو پیغام پہنچانا ہے. آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس سے زیادہ آپ کو پیغام حسین پہنچانا ہے.
آپ معلم و ٹیچر ہیں تو ٹیچنگ سے زیادہ آپ کو پیغام حسین پہنچانا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میں ہندوستان کی سب سے قدیمی معبد جس کا نام ہے بودھ گیا کہ مرکز مہم میں بودھایام باشا، اور یہ کیا قدیمی ترین معبد بودھایاس، یہ درخت یا وہ پیڑ جس کی عمر 4000 سال ہے یا 3000 سال ہے، وہ بھی آج بھی موجود ہے۔ وہاں میں گیا کہ دیکھوں ببینم چیئے اینجا، بالاخره یه جوری راه پیدا کردم و توانستم با روحانیش یه ارتباطی برگزار کنم، چون سانسکریت بلدم، زبان ہندی ہم بلدم، چون اردو و ہندی فرق نہیں کنم، اردو بھی آتی تھی، سانسکریت بھی آتی تھی، اس سے ذرا بات کیا، اور اس کے بعد تھوڑا سا تبرک مٹھائی اور تھوڑا سا سنترا پرتغالی نرپورتان کے پخش کنی۔ بعد بکل معبد منو به عنوان نشان دادن و سرکشی بول لے گیا۔ لے جانے کے بعد 10 منٹ اس نے تقریر کیا، دادا کے سمجھنا نہیں کیا کہ بودا کس، بدھسٹ کون ہے، مہاتما بدھ کون ہے؟ جانتے کیا کہا اس نے؟ مہاتما بدھ اس رہبر کا نام ہے کہ جو مدافع حیات دنیا ہے، یعنی مہاتما بدھ اس رہبر کا نام ہے کہ حافظ محیط حدیث و حافظ حیات کھڑے زمین ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا شما ہم چیزیں ہر درد پہ فرمائی۔ وہاں کے اوپر بس میں نے تمام کیا، وہاں کے اوپر ایک ہر طرف چھوٹے چھوٹے ڈیوائس لگے ہوئے تھے جس میں سے یہ آواز آ رہی تھی، بدھم شرنم گچھامی، بدھم شرنم گچھامی، یعنی اگر تم کو دنیا اور اہل دنیا و مادیات میں خواہد رہائی بیابی، تم کو مادیات سے نجات پانا ہے تو بے قدم بودا بیائی، در پناہ بودا بیائی، یہ شمارا نجات دے۔ بودا کے پاس آؤ، بدھ مہاتما بدھ کے قدموں میں سر ڈال دو، تم کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اب میرے سامنے ایشو تھا کہ میں کس بزرگوار کی زندگی کے 5 یا 4 منٹ میں پیش کروں کہ میں اسلام کا نمائندہ اور اہل بیت کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکتا۔ ہے ہم میں سے کوئی کسی حزمیان ماں بیار دیکھے کہ در 2 جملے یک کوتاه و فقره کوتاه ما توانستیم یکی شخصیت‌های بزرگ تشیع و معرفی بکنیم؟ نه، باید یک ساعت منبر برم حسین کیست، امیر المومنین کیست، فاطمه زهرا کیست، ولی مسیحیت ان کار کرد، عیسائیوں نے اس کام کو کیا۔ کہیں بھی جاتے ہیں، ہر جا میران مخان ایک مجوز پہ گیران کوئی لسن لیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کو عیسائی مسیح، ہمیں مسیحیت کے لیے کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسیحیت سے تو خطرہ نہیں ہے، فوراً اجازت مل جاتی ہے۔ کسی کے سامنے مجھے آج کیا ہے، انہوں نے کہا گڈ فرائیڈے ہے، آج حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے یا ان کی وفات کا دن ہے۔ چاروں طرف لوگ جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ یا حسین کہیں اور دنیا سمجھ لے کہ یہاں کے اوپر دوا ہے، چیریٹیبل ہے، خیریہ ہے، کار خیر ہے؟ کیوں نہیں ہم نے کیا؟ خدا کا عہد ہم گنہگار ہیں، ہم نے امام حسین کو امام بارگاہوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ ماں امام حسین را اسیر کر دیم در حسینیاں، ماں امام حسین را اسیر کر دیم۔ ہم ان کاری کے آنہا کیا در ماں کیا دیم، جو انہوں نے کیا وہ ہم نے بھی کیا۔ غذا ہم درست میں کریم، خود ماں درست میں کریم، خود ماں میں کریم، بلکہ انشاءاللہ تقبل اللہ منا۔ آیا امام حسین کا حق نہیں تھا کہ آج حسین دنیا کے لیے امن عالم کا ذریعہ بنتے، حیات دہندہ بنتے، نجات دہندہ بنتے، عقل بشری کو رہنمائی کرنے بڑھتے؟ حسین دنیا کے لیے سمپل آف پیس بنتے، امن و امن کا پیغام بنتے،
تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء مبارک چوب و پارچہائے مقدس میں ہیں جو بول نہیں سکتے. میں توہین نہیں کر رہا ہوں، غور کیجئے جملے کے اوپر. ہمارے مقدس علم جن کے لیے جان بھی قربان ہے، یہ لکڑیاں ہیں اور مقدس ہیں، پاک ہیں اور با احترام ہیں، لیکن یہ بول نہیں سکتی کہ حسینیت کا پیغام پہنچائیں. ضرورت ہے حسین ابن علی کو زندہ جاگتے اور بولتے پرچموں اور علموں کی. جب تک ہم پرچم حسین نہیں بنیں گے، جب تک ہم علم حسین نہیں بنیں گے، جب تک ماں نشانی حسین نشین حسین کو دنیا میں نہیں پہنچایا جا سکتا. بس وہ وقت ہے کہ جب حسین کی معرفی کے لیے دنیا میں ہماری زبانیں پھیل جائیں. عزیزو بہت دور ہے ہم ہدف و مقصد سے. اس بدھسٹ کے ایریے میں جا کے کسی طریقے سے میں نے مسئلہ تو حل کیا. میں نے اسے اتنا ہی کہا، میں نے گفتم کہ بودا اگر نجات پیدا کر دے کار خوب یہ قدم اول ہے. ولی من یہ سوالت مہاتما بدھ دارم کہ آوائے مہاتما بدھ شما کے دنبال نجات بودید خود تو نہ نجات دادید، اما ان پسر چه گناهی کرده بود که پدرش زنده بود اما مثل یتیم زندگی میکرد. آن مادر چه گناهی کرده بود که پسرش زنده بود اما مثل پسر مرده تمام عمر گریه میکرد. آن زن چه گناهی کرده بود که شوهرش زنده بود ولی مثل بیوه زندگی میکرد. آن رعیت و قوم چه گناهی کرده بود که شاهزاده او زنده بود اما کشورهای دیگر به قلمرو او حمله می کردن. بودا نجات یافت اما خودش. ولی من یک مهابودایی می شناسم که هم خودش نجات داد، هم زن بچهش نجات داد، هم عالم نجات داد، هم کشور را نجات داد و هیچ کس متضرر نشد. میں نے اسے یہی کہا کہ ہمیں بودا کا احترام ہے، بدھسٹ کا، مہاتما بدھ کا، لیکن اگر مجھے مل جائے تو تمام ادب و احترام سے بودا سے یہ پوچھوں گا اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جس کا باپ زندہ تھا لیکن یتیم تھا. اس ماں کا کیا قصور ہے جس کا بچہ زندہ تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کے غم میں زندگی بھر روتی روتی مر گئی، آنکھیں سفید ہو گئی. یہ بودا کے گھر کا قصہ ہے. اس باپ کا کیا قصور ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے. اس بیوی کا کیا قصور ہے کہ جس کا شوہر زندہ تھا لیکن وہ بیوہ بن کے زندگی گزار رہی تھی. اس عوام کا کیا قصور ہے کہ جس کا شہزادہ زندہ تھا لیکن دوسرے ملک اس کے ملک پہ قبضہ کر کے اس کے شہر کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے تھے. تو بودا نے نجات تو پائی لیکن صرف اکیلے. میں ایک عظیم شخصیت کو پہچانتا ہوں جس نے خود بھی نجات پایا، بچوں کو بھی نجات دیا، خاندان کو بھی نجات دیا، دوستوں کو بھی نجات دیا، اولاد کو بھی نجات دیا، اور قیامت تک انسانوں کو نجات دینے کے لیے ہے وہ. خدا شاہد ہے، اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عذاب بلند شد گفت خدا به جان پدر و مادرت قسم میدم این کیه سبحان اللہ کہ بہتر از بودا. کہ تمہارے ماں باپ کی قسم بتاؤ کون ہے جو بودا سے بہتر ہے ہماری نظر میں، جو ہمیں یہ درس دے سکے. اچانک میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. میں نے حدیث رسول پڑھا، ان الحسین مصباح الہدی سبحان اللہ سبحان اللہ. سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. عزیزو اس کے بعد میں نے ایک جملہ سنسکرت میں بڑھایا، وہ یہ کہتا تھا بدھم شرنم گچھامی، بدھ کی پناہ میں آ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں، حسینم شرنم گچھامی. درود پڑھتے ہیں لیکن جو بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم حسین کون ہے. کیا کہا اس نے؟
من نمیدارم حسین کیست همچی آقایی که شما میگید من نمیشناسم. آیا من و شما در ایران، در هند، در پاکستان، در کل جهان آیا ما مسئول هستیم یا نیستیم؟ که من نتوانستم حسین ابن علی را به دیگران برسانیم. ہم ابھی زنجیر و کما میں لگے ہوئے ہیں. ہم لنگر اور بریانی، پاکستانی بریانی و عرب کھانے میں لگے ہوئے ہیں. اور یکی دنبال نوشابه است و آن یکی دنبال عصیر و آب میوه، آن یکی دنبال لهجه عربی و آن یکی دنبال لهجه فارسی، آن یکی دنبال لهجه انگلیسی، آن یکی دنبال شخصیت منو، آن یکی دنبال این وسط حسین کجا رفت؟ امام حسین ہم تقسیم کردیم. حسین یہ عرب است، حسین ایک ہندی است، حسین ایک پاکستانی است. بابا حسین ایک انسان است. حسین ایک انسان ہے اور شیعوں کے امام ہیں. شیعہ کسی ملیت سے تعلق نہیں رکھتے، نہ ہندی ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ ایرانی ہے، نہ عرب. بس ان کی ایک آئیڈنٹی ہے، ایک شناخت دار شیعہ، اور ہم شیعہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہم یہ کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں؟ ہمارا فرہنگ، ہمارا کلچر دین کے اندر من نہ ڈالا. دین کے اندر کلچر نہیں، تہذیب نہیں، حکم خدا، دستور خدا، اطاعت معصوم بلا ہے. عزیزان محترم دوستوں، ہمیں امام حسین کو پہنچانا پڑے گا دنیا کی قوموں تک. حسین نے شہادت اس لیے نہیں دی کہ ہم بیٹھ کے راگنیاں پڑھتے رہے. حسین نے شہادت اس لیے نہیں دی کہ ہم اپنے نفس کی تسکین کرتے رہے. حسین کا نام ہے انا قتیل العبراء، میں کشتہ گریہ ہوں. میرا نام لوگے، انسانیت درد و علم سے تڑپ اٹھے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا. دنیا کے کس کونے میں کوئی جوان ابو الفضل عباس جیسا ہوگا، لیکن کون پہچانتا ہے ابو الفضل عباس کو؟ یہ خدا شاہد ہے، اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کی مشنا سے ابو الفضل. اگر وہ ہوتے تو پہچانو، اگر بود شہر عالم نشد. ولی حیف کے معرفی خودش را به عهده من و شما گذاشت. امام حسین و اہل بیت نے اپنی پہچان کا ذریعہ ہمارے کاندھوں پہ رکھا ہے. ہم اپنے کلچر کی، تہذیب کی پہچان کرواتے ہیں، امام حسین کی پہچان مانتے ہیں. خدا شاہد ہے رات بھر نیمی توانم بخوابم دوستانی که هستن میبینن هم بی سواده، هم بی دینم، هم از نظر عبادت، هم از نظر فرهنگ، همه چی هیچی ندارم، ولی شبا خوابم نمیبره. نہیں کہ میگم خیلی پرکارم، در سن 35 سالگی 50 سال 60 سال میں در میرسم، چون از هم کمکاری خودم رنج میبرم. واقعا ہم نے حق ادا نہیں کیا امام حسین. امام حسین کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. حضرت زینب نے اس مسیحی جوان سے یہی کہا تھا کہ تو حقیقت ڈھونڈنے آیا ہے نا، تو جا اور ہماری باتوں کو دونوں دنیا تک پہنچا کہ میں نے حقیقت کو کربلا کی سرزمین پہ ٹکڑے ٹکڑے دیکھا. میں نے حقیقت کو نیزے پر چڑھا ہوا دیکھا. میں نے حقیقت کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا. تو نے حقیقت کیسے پائی؟ چگونے یافتی حقیقت را؟ حضرت زینب کو برو بگو حقیقت را پارے پارے دیدم، حقیقت را بر نئی دیدم، حقیقت را در اسارت دیدم. خدا شاہد ہے ایسا ایشو ہے کہ دنیا میں حسین کا نام لے کر ڈنکا بجایا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے مولا و آقا ہماری جان قربان ہو، جب آئیں گے تو آپ کا ایشو یہی ہوگا کہ انا سمسام، میں ہی وہ تلوار ہوں جو ظالموں کے خلاف اٹھنے والی ہے. اس کے بعد فرمایا یا اہل العالم،
انا جدی الحسین قتل مظلوما، اے اہل عالم میں اسی حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے بھوکا اور پیاسا مار ڈالا۔ دنیا کے کس کونے میں ابو الفضل عباس جیسا جوان ہوگا؟ 8 محرم میں 2-3 جملے عرض کر دوں عزیزوں، اور معاف کیجیے گا اگر کوئی